موسم خزاں چل رہا تھا۔ ملک کے دور دراز حصے سے واپسی پر میں بیمار پڑ گیا۔ خوش قسمتی سے قصبے میں داخل ہوتے ہی بخار نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے تو اپنے نوکر کو ڈاکٹر بلانے کے لیے بھیجا۔ نوکر ڈسٹرکٹ ڈاکٹر کو لے کر آدھے گھنٹے بعد واپس لوٹا۔ ڈاکٹر درمیانے قد کا سیاہ بالوں والا دبلا پتلا شخص تھا۔ اس نے میرا معمول کا چیک اپ کیا اور اپنے فرسٹ ایڈ باکس میں چند دوائیں نکال کر مجھے دی اور ایک انجیکشن میرے کولہے پر لگا دیا۔ پھر ایک پرچی لکھ کر میرے نوکر کے ہاتھ میں تھما دی اور بولا جا کر بازار سے یہ دوائیں لے آؤ۔ نوکر دوائی لینے چلا گیا۔ ڈاکٹر خوش گفتار آدمی تھا۔ وہ مجھ سے خوشکپیاں لگانے لگا۔ مجھے اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ میری جیب سے اچھی خاصی رقم نکلوا کر ہی رہے گا۔ رات ڈلنے لگی۔ نوکر واپس آ گیا۔ مجھے دوائیں دے کر خود چائے بنانے چلا گیا۔ میں اور ڈاکٹر دیر تک باتیں کرتے رہے، ایسے جیسے ہم سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ نوکر چائے بنا کے لے آیا۔ ہم چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ باتوں باتوں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو ناقابل فراموش ہو؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر گہری سوچوں میں کھو گیا۔ اس کی آنکھیں دور افق میں کچھ دیکھنے لگیں۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ جب وہ گویا ہوا تو اس کی کمزور آواز میں لرزش تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے بولنے لگا۔ میں یہ واقعہ اسی انداز میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس روز موسم کے تیور کچھ زیادہ ہی خراب تھے۔ ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی، ساتھ ہی رہ کر بجلی چمک رہی تھی۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، باہر ایک بگی کھڑی تھی۔ کوچوان اور گھوڑوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک لمبے سفر سے آئے ہیں۔ کوچوان نے میرے ہاتھ میں ایک پرچی تھما دی۔ میں پرچی دیکھنے لگا، پر لکھا تھا میری بچی مر رہی ہے، خدا کے لیے رحم کرو۔ میں نے کوچوان کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کا مخملی کوٹ خاصا پرانا تھا، سر پر ٹوپی بھی سستی قسم کی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ یقیناً اس کے بوٹ بھی پھٹے ہوئے ہوں گے۔ میں نے گھوڑوں کا جائزہ لیا۔ ان کے جسم سے چربی مفقود ہو چکی تھی اور وہ مریل قسم کے تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ مجھے وہاں سے کوئی فیس نہیں ملے گی، مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ایک مریضہ مر رہی تھی۔ گویا میرے لیے ایک انسان کا مرنا پوری انسانیت کا مرنا تھا۔ میں نے کوچوان سے پوچھا کتنی دور جانا ہے؟ کوچوان نے بتایا تقریباً 20 میل دور وادی میں۔ سفر بہت لمبا تھا جو مجھے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھا، مگر یہاں سوال پھر انسانیت کا تھا۔ میں نے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ کوچوان کا چابک ہوا میں لہرایا۔ گھوڑے چل پڑے۔ وقفے وقفے سے بجلی چمکتی رہی اور ہوا کے تھپیڑے ہمارا حال پوچھتے رہے، مگر سفر جاری رہا۔ آخر ہم وہاں پہنچ گئے۔ دوسرے گھروں سے الگ تھلگ وہ درمیانے درجے کا لکڑی سے بنا ہوا گھر تھا۔ میری ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جو روسی ٹوپی میں بہت زیادہ قابل احترام لگ رہی تھی۔ وہ ظاہری حالت میں بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی ٹوپی سر سے اتار کر اسے تعظیم دی۔ وہ مر رہی ہے، بوڑھی عورت ایک دم سے چیخ کے بولی۔ اس طرف لے آؤ۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ مجھے کونے میں ایک صاف ستھرا چھوٹا سا کمرہ نظر آیا۔ بوڑھی عورت مجھے اس طرف لے چلی۔ وہ منہ میں کچھ مناجات پڑھ رہی تھی۔ بستر پر ایک 20-22 سال کی لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی اور تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے پاس اس کی 2 بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں جو عمر میں اس سے چھوٹی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی، ان کے چہرے پر وحشت تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ مجھے بتانے لگی، کل یہ بالکل ٹھیک تھی، اس نے کھانا بھی اچھے طریقے سے کھایا۔ آج صبح اس نے آئینہ دیکھا، یہ اکثر آئینہ دیکھتی ہے اور سرگوشیاں کرنے لگتی ہے، تب لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آج اس نے آئینے میں اپنے بارے میں کچھ دیکھ لیا اور سرگوشیاں کرنے لگی، تب سے اس کی حالت بگڑ گئی۔ اس نے اپنے سر میں درد کی شکایت کی، پھر اسے بخار چڑھ گیا۔ وہ پھر رونے لگی اور مجھ سے التجا کرنے لگی کہ میں اسے بچا لوں۔ میں نے کہا التجا مت کرو اور پریشان نہ ہو، آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہ میرا فرض ہے۔ میں نے اس کا چیک اپ کیا، ایک مرکب تجویز کیا اور اسے پلانے کو کہا۔ اس دوران میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ اس کا چہرہ میں نے کبھی پہلے نہ دیکھا تھا، وہ بے حد حسین تھی۔ اسے مرکب کا محلول پلایا گیا، خدا کا شکر ہے وہ بہتر ہو گئی۔ اس کے جسم پر پسینہ آنے لگا۔ ہوش میں آتے ہی اس کے پنکھڑیوں جیسے ہونٹ مسکرائے۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر آ رہے تھے۔ اس نے چہرہ چھپا لیا۔ اس کی بہنیں ہنستے ہوئے اس پر جھکی۔ اب کیسی ہو؟ بتاؤ نا اب کیسی ہو؟ ٹھیک ہے، اب مریض کو تنہا چھوڑ دو۔ میں نے کہا۔ ہم سب دوسرے کمرے میں چلے گئے، صرف نوکرانی وہاں رہی۔ وہ کمرہ ڈائننگ روم تھا، ٹیبل پر کھانا سجا تھا، ساتھ ہی رم کی بوتل تھی۔ میرے پیشے میں کوئی بھی رم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھے چائے پلائی، مجھے رات یہیں رکنے کو کہا جسے میں نے قبول کر لیا۔ میں بھلا رات گھر کیسے جا سکتا تھا؟ بوڑھی عورت آہیں بھرتی رہی کہ وہ بچ جائے گی نا۔ میں نے کہا ہاں ضرور، آپ فکر نہ کریں، وہ بچ جائے گی۔ لڑکیاں اور بوڑھی عورت مجھے لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گئی۔ آپ یہاں آرام کریں گے، یہ کہہ کر وہ واپس جانے لگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہوا تو مجھے فوراً جگا دیجیے گا۔ ہاں ہاں ضرور، کہہ کر بوڑھی عورت اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لڑکیاں بھی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، بستر آرام دہ تھا،
کھانا بھی میں نے پیٹ بھر کر کھایا تھا مگر نیند آنکھوں میں نہیں تھی۔ میں اپنی مریضہ کو اپنی سوچوں سے نکال نہ سکا۔ اس کا چہرہ بار بار میرے سامنے آتا رہا۔ میرے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ چاہتا تھا کہ میں اسے جا کر دیکھوں۔ اسی کشمکش میں 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ آخر میں اٹھا اور باہر آ گیا۔ چاہتا تھا کہ دیکھوں کہ اس کے بخار میں افاقہ ہوا ہے یا نہیں۔ میں اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ نوکرانی اور مریضہ دونوں بے خبر سو رہے تھے۔ کمرہ نوکرانی کے ہراٹوں سے گونج رہا تھا۔ مریضہ نے دونوں بازو اوپر کی طرف پھیلا رکھے تھے، ایسے میں وہ چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے اچانک آنکھیں کھول دی اور مجھے گھورا۔ کون ہو تم؟ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ تم برا مت مانو، میں ڈاکٹر ہوں اور تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے مجھے ایک طرف سے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہاں میز پر تقریباً 1 فٹ چوکور آئینہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے وہ لانے کو کہا۔ میں آئینہ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کسی قدر اپنا سر اٹھا لیا، آئینے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا اور دائیں ہاتھ سے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ وہ مجھے سرگوشی میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں قریباً اس کے اوپر جھک گیا اور اس کے اس قدر قریب تھا کہ اس کے سر کے بال میرے رخساروں پر مس ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے ہونٹ کافی حد تک میرے کانوں میں گھسا دیے۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرا وجود پگھلا رہی تھی۔ میں اقرار کرتا ہوں اس لمحے میں مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا، بے حد پیار۔ اس نے آئینہ سامنے کیا اور اس میں میری اور اپنی شکل دیکھنے لگی۔ پھر کوئی ہلکی سی سرگوشی کی، غالباً یہ روسی زبان میں نہیں تھی۔ میں نے تھوڑا غور کیا تو یہ فرانسیسی زبان لگ رہی تھی۔ فرانسیسی زبان مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے میں جان نہیں پایا کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے پیچھے تکیے میں اپنا سر گرا دیا۔ جب میں پیچھے ہٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے تھی۔ اس کا چہرہ کرخت سا ہو گیا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دی، ڈاکٹر یاد رکھنا کسی کو بھی نہیں۔ ہاں میں سمجھ گیا، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ دھیرے دھیرے وہ معمول پر آنے لگی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، بخار پھر سے چڑھ گیا تھا۔ نوکرانی جاگ گئی تھی۔ میں نے اسے کاڑھا تیار کرنے کو کہا۔ وہ کاڑھا تیار کر کے واپس آئی تو میں نے اسے پینے کو دیا۔ میں نے نوکرانی سے اس کا دھیان رکھنے کو کہا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں ساری رات اس کے خیالوں میں تڑپتا رہا۔ مجھے رہ رہ کر اس کے آئینے دکھانے اور سرگوشی والی بات یاد آتی رہی۔ آئینے سے متعلق اس کی بہن نے بھی کچھ کہا تھا۔ اس کا خوبصورت سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے پا لینا چاہتا تھا، گویا وہ میری زندگی کی حاصل بن گئی تھی۔ چائے ختم ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں، اتنی دیر میں آپ کی کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے نوکر کو کھانا بنانے کو کہا، پھر ڈاکٹر سے پوچھا مریضہ نے تمہارے کان میں کیا سرگوشی کی تھی؟ میں آج تک اس سرگوشی کو جان نہیں پایا۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر پھر کہانی سنانے لگا۔ اس رات جیسے تیسے مجھے نیند آ گئی۔ صبح مجھے ناشتہ کرایا گیا۔ میری توقعات کے برعکس مریضہ میں بہتری نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنے معاملات میں دباؤ محسوس ہوا۔ مجھے واپس جا کر اپنے دوسرے مریضوں کو بھی دیکھنا تھا، لیکن مریضہ کی حالت سنگین تھی۔ میری مریضہ مر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے آئینے میں کیا دیکھ لیا تھا جو وہ اس حالت تک پہنچ گئی۔ بہرحال میں نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تھی۔ مجھے پورا کنبہ پسند آیا تھا۔ وہ لوگ غریب تھے مگر اچھے تھے۔ ان کی ماں رشین تھی اور باپ فرانسیسی۔ وہ ایک کاشتکار، عالم دین اور مصنف تھا۔ وہ یقیناً غربت میں ہی مر گیا تھا، لیکن اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینے کے لیے مرنے سے پہلے وہ اس کا انتظام کر گیا تھا۔ اس نے بہت ساری کتابیں چھوڑی تھی جو تقریباً ہر کمرے میں شیلفوں میں لگی ہوئی تھی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ مریضہ نے میرے کان میں جو سرگوشی کی تھی وہ فرانسیسی زبان میں تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ سارے گھر والے مجھے پسند کرنے لگے ہیں، گویا میں ان کے خاندان کا ہی ایک فرد ہوں۔ موسم کے تیور بدل گئے، برف باری بڑھنے لگی، سڑکیں مزید خراب ہو گئی۔ ایسے حالات میں مریضہ کو شہر لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ شہر سے دوا منگوانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ کوچوان کو ہم نے دوا لینے کے لیے شہر بھیج دیا مگر اس کی واپسی کے اثرات نہیں نظر آ رہے تھے۔ مریضہ کی حالت پہلے سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ کھانا لگ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے پان منہ سے نکال کر باہر پھینکا اور کھانا تناول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ کافی دیر مطمئن ہو کر بیٹھا رہا، دھیرے دھیرے پھر اصل مدعے کی طرف آ گیا۔ کوچوان کے واپس آنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے کمرے کا ہی ہو کر رہ گیا۔ پہلے وہ مجھے صرف پسند کرتی تھی مگر اب مجھے واضح طور پر محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھ سے پیار کرنے لگی ہے۔ سچ بات کہوں تو مجھے بھی اپنے مریضہ سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ کسی کو اپنے کمرے میں رہنے نہیں دیتی تھی مگر مجھ سے باتیں کرنے کے لیے وہ ڈھیروں سوال کرتی تھی۔ میں نے کہا تعلیم حاصل کی، میں کس طرح رہتا ہوں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں میں دیکھنے جاتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن منع کرنے کے لیے، اسے روکنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ اوہ برے انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، گہری نظریں مجھ پر ڈالی، آہ بھری اور کہنے لگی آپ کتنے اچھے ہیں، آپ ہمارے پڑوسیوں کی طرح نہیں۔ اس کے ہاتھ بہت گرم تھے، آنکھیں سست اور بڑی ہو کر پھیل گئیں، وہ ہاتھ سے جذباتی ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کس طرح اسے رحم کیا۔ ایک چھوٹی سی بچی کی طرح میں نے اسے بستر سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے دوائی کھلائی۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ رہا۔ میں نے سوچا اگر یہ صحیح ہو جائے تو میں اس سے ضرور شادی کروں گا، مگر اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے خود سے سوچا یہ ضرور مر جائے گی، وہ وقت دور نہیں جب میں اس کی قبر پر جاؤں گا۔ اس کی ماں اور بہنیں دروازے پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھیں، ان کا اعتماد مجھ پر سے ختم ہو رہا تھا۔ کیسی ہے گیبریا؟ ماں نے مجھ سے سوال کیا۔
मेरी दिमाग की सोचों के ब्रेक फेल हो रहे थे। ठीक है, मैंने कहा और एक तरफ होकर बैठ गया। कमरे में नौकरानी के खर्राटों की आवाजें गूंज रही थी। मैं बहुत बड़ी गलती पर था और शर्मिंदा था। बूढ़ी औरत ने नौकरानी को उठाया, वो मरीजा की देखभाल करने लगी। तीनों औरतें चली गई, मरीजा सो गई। थोड़ी देर बाद नौकरानी भी सो गई। कमरे में इसके खर्राटे गूंजने लगे। मैं मरीजा के पास आकर बैठ गया, इसका हाथ अपने हाथ पर ले लिया। वो बुहार में तपती रही। आधी रात बीत गई, मुझे भी ऊँग आ गई। पता नहीं वो कब उठी। इसने मेरे पहलू में गुदगुदी की। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो मेरी तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके होंठ इसके रुखसारों को जला रहे थे। वो गोया हुई, डॉक्टर मैं मर जाऊंगी। मैं चुप रहा। खुदा के लिए मुझे सच बताओ, मेरी हालत को छुपाना नहीं। इसकी सांसों में तेजी आ गई। मैं तुम्हें बताऊं, मैं सो नहीं रहा था। काफी देर से तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक मुझे ऊँग आ गई। मुझे तुम्हारी हालत बेहतर होती हुई मालूम हो रही है, लेकिन मुझे लगता है खतरा है। खुदा बड़ा मेहरबान है, वो आपको ठीक कर देगा। ऐसे लगा जैसे वो मुतमईन हो गई। इसका चेहरा बहुत रोशन हो गया। मैं डर गया। घबराओ मत, मैं अपनी मौत से खौफजदा नहीं हूँ। वो अचानक उठ बैठी और अपनी कूनी पर टेक लगाई। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप नेक और बहुत अच्छे हैं। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ और आपसे प्यार करती हूँ। मैं देर तक इसे घूरता रहा। मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन था। इसने मुझे मुस्तहिक समझा। मैं समझ सकता हूँ कि 20 साल की उम्र में बगैर प्यार के मरना कैसे तकलीफ दे हो सकता था। इसलिए इसकी नजर मुझ पर ठहरी, वरना आम हालात में शायद वो मेरी तरफ देखती भी नहीं। गोया ये एक तरह से इमरजेंसी का प्यार था। मैंने घुटनों पर तकिया रखा और अपना सर टक लिया। वो मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। इसके हाथ कांप रहे थे, वो रो रही थी। मैंने सर उठाकर इसे देखा। खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैं आपसे प्यार करती हूँ। इसने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मुझे दी। मैंने अंगूठी ले ली। ये मेरे प्यार की निशानी है। अगर वो खुद को मौत के मुकाम पर ना पाती तो शायद कभी भी मेरे बारे में ये ना सोचती। शायद यही बात इसे तकलीफ दे रही थी। इसने मुझे पकड़ लिया और एक औरत सा प्यार मुझ पर निछावर कर दिया। इसने मुझे गले लगाया, मेरे बोसे लेने लगी। वो अपने कमजोर से जिस्म से मुझे बुरी तरह भींच रही थी। इसे खुद पर काबू मालूम नहीं हो पा रहा। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, मुझे धोखा तो नहीं दोगे। मैंने खुद से उसे इलाज किया। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। जरा अपने चेहरे की तरफ देखो। तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना आता डॉक्टर। तुम ठीक हो जाओगी, फिर मैं तुम्हारी वालदा से बात करूंगा और फिर हम एक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो डर गई। बहुत सारी वजूहात हैं हमारे एक ना हो सकने की। लोग मेरे आने वाली पेशीन गोइयों की वजह से मुझसे दूर भागते हैं, बल्कि मुझसे नफरत करते हैं। तुम्हारे घर वाले भी नहीं माने। मैं कुछ समझ नहीं पाया। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टिमोथी ब्राउन है। तुम मुझे ब्राउन कह सकती हो। घर वाले सब मुझे डॉक्टर ही कहते हैं। हूँ ब्राउन साहब। इसने इसके बाद फ्रांसीसी में कुछ कहा और हंस पड़ी, जिसे मैं समझ नहीं सका। सारी रात इसके साथ रहा। सुबह ये महसूस करता हुआ अपने कमरे में चला गया जैसे मैं पागल हो गया हूँ। जब मैं दोबारा इसके कमरे में आया तो सुबह की चाय के बाद दिन का वक्त था। खुदा की पनाह यह तजर्बा मेरे लिए तल्ख था। वो मुझे कब्र में उतरती हुई महसूस हुई। वो इस्तख्वानी ढांचा बन चुकी थी। 3 रातें और 3 दिन गुजरे। वो जिंदा रही। कल की रात बहुत अहम थी, कभी ना भूलने वाली। मैंने जल्दी से उसके कमरे में से निकलना चाहा। अचानक गैर मुतवक्के तौर पर इसकी बूढ़ी माँ कमरे में आ गई। लड़कियां इसके पीछे थी। सबको अंदाजा था कि वो अब नहीं बचेगी। बूढ़ी माँ ने नौकरानी को पादरी को बुलाने को भेजा ताकि वो आकर इससे गुनाह सवाब का एतराफ करवा ले। लड़की ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा। अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ आ गए। लड़की ने अपनी माँ को मुखातिब किया। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया है। मैं सिर्फ डा कर रह गया। ऐसा कुछ नहीं है। लड़की ने कहा आप फिक्र क्यों करते हो? मेरी माँ अच्छी औरत है, वो समझ जाएगी मैं मर रही हूँ, वो हमें माफ कर देगी। फिर अपनी माँ से मुखातिब हुई। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। प्यार की निशानी मेरी अंगूठी इसके पास है। बूढ़ी माँ ने मेरी तरफ घूर कर देखा। मुझे अब कोई जवाब बन नहीं पा रहा। गैब्रिया ने मुझसे कहा मुझे अपना हाथ दो ब्राउन ताकि मैं इसे चूम सकूं। अब मेरे लिए रुकना मुश्किल था। मैंने छलांग लगाई और कमरे से भाग गया। कुछ देर बाद उसका इंतकाल हो गया। घर में औरतें रोने लगी। इसकी बहन मेरे कमरे में आई। इसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते रोते कहने लगी इसने कहा है कि मैं अपने मरने का इल्जाम आप पर नहीं लगाती। जो गैब्रिया ने आपको आने वाली पेशीन गोई की थी उसका क्या बना? मैंने सवाल किया। इससे मुतालिक मुझे कुछ नहीं पता। डॉक्टर ने कंधे उचकाए। वो फ्रांसीसी ज़बान में थी इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया। ओह, मैंने हैरत का इजहार किया। फिर मुझे याद आया मेरा जो नौकर है वो फ्रांसीसी है। एक अरसे से यहाँ रह रहा है। इसने रूसी ज़बान अच्छी तरह सीख और समझ ली है। मैंने डॉक्टर से कहा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ्रांसीसी ज़बान में इसने क्या जुमले दोहराए थे? हाँ थोड़े बहुत। डॉक्टर ने टूटी फूटी ज़ुबान में वो जुमले दोहरा दिए। मैंने अपने फ्रांसीसी नौकर को बुलाया तो डॉक्टर को वही जुमले दोबारा नौकर के सामने दोहराने को कहा। डॉक्टर ने जुमले दोहरा दिए तो मैंने नौकर से पूछा इसका क्या मतलब है। नौकर ने थोड़ी देर जुमलों पर गौर किया और फिर बोला आज से 6 साल बाद सड़क पर हादसा होगा, बिजली चमकेगी, रात का समा होगा, यादों का तज़किरा होगा और रब के जाम छड़केंगे। मैंने देखा खिड़की से बाहर दूर बिजली कड़की जिसने अंधेरे में हर तरफ रोशनी कर दी। डॉक्टर के हाथ से रम का गिलास छूट कर नीचे गिरा और टूट गया। गोया इसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। गैब्रिया की आने वाली फ्रांसीसी पेशगोई पूरी होने का वक्त आ गया था। मुझे अब चलना होगा। डॉक्टर उजलत में उठा
اس نے اپنا بیگ پکڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ اس نے اپنی فیس بھی نہیں لی اور چلا گیا۔ میں دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ سڑک کی طرف بھاگ رہا تھا۔ بجلی کڑک رہی تھی۔ مجھے دور سے آتی ہوئی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آنے لگی۔ ڈاکٹر موت سے جان چھڑا کر بھاگا تھا، مگر اصل میں وہ اپنی موت ہی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ پیش گوئی کے لحاظ سے اب آپ لوگ اگلے منظر کا اندازہ خود کر سکتے ہیں۔